وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی رات 12:15 بجے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انٹرسیپٹ کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے کچھ ایسی کانورسیشن جن کے اندر کوئی ایسا بڑا بھیانک قسم کا پلان بنایا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ریپ اٹیمپٹ کی جائے گی اور ایک پورا ماحول بنایا جائے گا، اور اس کو نام یہ دیا جائے گا کہ جیل کے اندر جو خواتین موجود ہیں جو 9 مئی کے مقدمات کے بعد موجود ہیں، خاص طور پر ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور بڑا مس ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے انہیں، اور ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہراس کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یقینی طور پر عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ جڑ دیے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ماحول ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی الزامات لگا دیے کہ خواتین کے ساتھ وہاں پر بہت برا سلوک ہو رہا ہے، اس انٹرنیشنل میڈیا پہ آنا چاہیے، دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ پنجاب کی حکومت نے اس کے حوالے سے نوٹس بھی لیا، اور 2 فیمیل آفیسرز کو، جن کے اندر ڈپٹی کمشنر لاہور بھی موجود تھیں اور SSP انویسٹیگیشنز لاہور، دونوں کو کہا گیا کہ وہ جیل کا دورہ کریں اور باقاعدہ طور پر انویسٹیگیٹ کریں کہ وہاں پر جو اس وقت قیدی موجود ہیں، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات سے ریلیٹڈ ان کی حالت زار کیا ہے، کیا کوئی ایسا واقعہ ان کے ساتھ خدا نخواستہ درپیش آیا ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ ان میں سے ایک آفیسر موجود ہیں SSP انویسٹیگیشنز لاہور، ڈاکٹر انوش مسعود چودھری۔ بہت شکریہ۔ یو ڈونٹ مائنڈ اف آئی آسک یو ڈاکٹر صاحبہ، آپ آج گئیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کتنے ٹوٹل قیدی وہاں پر 9 مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے خواتین؟ کوٹ لکھپت جیل میں اس وقت 10 لوگ جو ہیں، وہ خواتین جو ہیں، وہ 9 مئی کے سے ریلیٹڈ جو واقعات ہوئے ان سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہاں پہ اس وقت 9 جو ہیں وہ ID پریڈ پر بند ہیں، اور جو 1 ہے وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں، جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور باقی جو ہیں وہاں پر ID پریڈ کے لیے بند ہیں۔ اور آج ایز یو مینشن دیٹ وی ہیڈ ڈائریکشن فرام CM پنجاب، سو وی وینٹ دیئر اینڈ وی میٹ آل دا فیمیلز ہو ور پریزنٹ دیئر، اور ان سے فردن بات ہوئی ہے ہماری، اینڈ آئی کیٹیگوریکلی آسک دیم، لائک میری ہر ایک سے بات کی گئی، اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، اف یو آر فیسنگ اینی کائنڈ آف ٹربل یو کین مینشن اٹ ٹو می اینڈ آئی ول جسٹ ٹرائی ٹو سالو۔ کوئی ہراسمنٹ کا انہوں نے کمپلینٹ کیا ہو کہ کسی عملے نے یا کسی نے کوئی؟ ناٹ ایٹ آل۔ سو it's better if I explain you a little bit of the کیسے اندر رہتی کیسے exactly کہ یہ premises کیسے ہوتا ہے۔ if this is a jail of کوٹ لکھپت، سو اس کا یہ ہے کہ ایک سب جیل ہوتی ہے فیمیلز کے لیے، ٹھیک، تو اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ پوری جیل میں 150 کیمراز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں پر فیمیل جیل کی انٹرنس ہے وہاں پر 2 گیٹس ہیں، ایک گیٹ کھلتا ہے اور انٹرنس ہونے کے بعد وہ پہلے گیٹ بند ہوتا ہے، دین دا نیکسٹ گیٹ اوپنس، سو اٹس اے کوائٹ فول پروف انٹری۔ اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی میل پرسن اندر انٹر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہاں خواتین ہی صرف خواتین، ایگزیکٹلی، یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے جو پروبیبلی پیپل آر مسنگ اٹ آؤٹ، کہ وہاں پر میل پرسن تو انٹر ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد ہم اس کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر سارا اسٹاف فیمیلز کا ہے، ٹھیک ہے، صفائی سے لے کے ایوری تھنگ، جو فوڈ سرو ہوتا ہے، کیونکہ میل تو کوئی اور انٹر ہو ہی نہیں سکتا ہے، صرف سپرنٹینڈنٹ آف جیل ویک میں 1 دفعہ وزٹ کرتا ہے ود آل دا فیمیلز جو وہاں پر اسٹاف موجود ہے۔ سو اس میں تو دس از آؤٹ آف کویسچن کہ اگر آپ ہراسمنٹ کی اگر بات کریں تو وہاں تو میل انٹر ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک تو یہاں پر جو انٹرنس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ جب ان فیمیلز کو دیر از یہ اگر ایک کورٹ ہے، ایک یہ جیل ہے فیمیلز کی، یہ مین گیٹ ہے، اب یہاں پر ملاقات کے لیے یہ رستہ گزر کے جانا ہوتا ہے۔ جب کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ 2 گیٹس یہاں پر سائڈ پہ ساری میل دی جاتی ہے، میلز آر لائک ایکچولی لاکڈ اپ، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو ان دا پریمیسز، کہ وہ جہاں سے فیمیلز نے گزر کے جانا ہے، ایگزیکٹلی، کہ وہ اس رستے سے گزر کے جانا ہے تو وہ 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس حد تک یہاں پر اور ملاقات میں بھی کوئی وہ میل وغیرہ کوئی نہیں ہوتا، فیمیل سارا سٹاف ہوتا ہے جو کہ ان کو بالکل فیمیل سٹاف لے کے جاتا ہے اور ان کے ساتھ، اور فیمیل سٹاف واپس لے کے آتا ہے اور ان کو اپنے وہاں پر اوور آل ان کی جو ہیلتھ تھی، جو 10 خواتین ہیں وہاں پر، ان میں خدیجہ شاہ صاحبہ بھی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں، کیونکہ آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں، تو حالت کیا تھی ان کی اگر ڈسپیشنیٹلی بتا پائیں کہ؟ بالکل، میں ان سے ملی ہوں، دے ور آل فائن۔ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو ہیلتھ ایشو، یہ بھی میں نے کویشچن ہوا ان کے ساتھ، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے جس کے لیے مجھے میڈیسن چاہیے تھی، تو وہ فوری ان کو مل گئی، اور ایک کو کوئی اسکن کا ایشو تھا، وہ بھی میڈیسن اسی وقت پرووائڈ ہو گئی۔ اور آپ یہ دیکھیں وہاں پر اسپیشلسٹ ڈاکٹر آل دا ٹائم موجود ہوتے ہیں، وہاں پر 2 میڈیکل آفیسرز آر پریزنٹ راؤنڈ دی کلاک، اینڈ دین دیر آر 2 سائیکالوجسٹ ہو آر پریزنٹ دیئر آلسو، دے آر آلسو راؤنڈ دا کلاک پریزنٹ دیئر، اور 2 LHVs ہوتی ہیں۔
سو یہ تو وہاں پر ڈاکٹر کی پریزنس از انشورڈ 24 آورز اے ڈے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی میڈیکل ایمرجنسی فار ایگزامپل ہو جائے کسی کو تو دے آر فلی اکوپڈ ٹو ٹیک دا ایمبولینس ٹو اینی ٹرشری کیئر ہاسپٹل. سو اس طرح کی بھی کوئی بات اگر آپ کہیں کہ ایمرجنسی بھی, کیونکہ دس از این اینٹیسپیشن ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے, جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں کافی کنسرن تھے لوگ کہ اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی, بیکاز ایون جب میری ان سے پہلے بھی کافی دفعہ ملاقات ہوئی ہے ڈیورنگ آل دس پروسیس, تو کیونکہ چونکہ ان کو ہیلتھ ایشوز ہیں اور میڈیکل ہسٹری ہے, تو ان کے ساتھ یہ جب ان کو ڈسچارج کیا گیا ہاسپٹل سے تو پھر اس کے بعد جج نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جوڈیشل ہوگی. تو جو بھی دیکھیں جو ایک لا ہے اور جو پروسیس لا کا ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ماسک, وہ آکسیجن ماسک وہاں لگایا ہوا تھا جب آپ کہیں ہاسپٹل تشریف لائی تھی تو اس وقت لگا ہوا تھا, آج جب وہ کورٹ پیش ہوئی نہیں تھا, پر اندر ان کی حالت آف اینڈ آن لگاتی ہیں, اتارتی ہیں بس یہ ڈپینڈنگ آن ہر اون ول اینڈ سچویشن جس طرح وہ فیل کر رہی ہوتی ہیں. اور جو خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں وہ کس کنڈیشن میں, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب وہ کورٹ کے اندر آئیں تو ان کو بڑی سفوکیشن تھی اپنی اس پریزن وین کے اندر, پھر انہوں نے کہا جی باہر یہ بھی خبریں آتی رہی کہ ان کی طبیعت خراب ہے, ان کو گھر کا کھانا نہیں مل رہا ہے اینڈ آل دیٹ. یہ بھی بڑی بات کی جاتی ہے کہ گھر سے کھانا الاؤ نہیں کیا جاتا. سو آئی نو اٹس اے پروسیس اور قانون ہے کہ نہیں الاؤ کیا جاتا. تو اب کیا آج کوئی ریلیف ملا ہے آپ کے جانے کے بعد کہ کیا کچھ کوئی تھوڑی سی؟ دیکھیے میں نے یہ بات ہوئی, ہماری ساری ایٹ لینتھ بات ہوئی ہے سب کے ساتھ, اینڈ وین آئی آسکڈ ہر کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے 7 جو نئے آئے ہوئے تھے اور وہ گھر والے ان کو دے کر گئے ہیں. دیکھیے زیادہ دیر تو ہوئی نہیں ہے, بیکاز یہ آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 دن کی بات ہی ہے, ہارڈلی 3-4 دن ہوئے ہیں. سو اس لیے ایک تو اتنا زیادہ ڈیوریشن ہے نہیں ہے جس کو ہم اسی ایکسٹینڈ کر کے بنا سکیں کہ اتنی دیر میں کیا کیا ہوا ہے. کپڑوں کی ضرورت تھی وہ ان کو پہنچا دیے گئے, انوینٹری موجود ہے وہاں پر ود ریسیونگ اینڈ سگنیچرز. سو ایوری تھنگ از, ہر چیز ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے, نتھنگ از ان دا ایئر. سو وہ والی بات ہماری, آپ بہت سارے مجھے کوشچنس کرے جا رہے ہیں کہ جی ملنے نہیں دے رہے. دیکھیے ایک لا ہے, آئی ڈی پریڈ پہ جب کسی کو بند کراتے ہیں تو اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی کسی سے. وی ہیو ٹو ہائڈ ہر فیس یا ہز فیس جب بھی کسی کو پریزنٹ بھی ایون کرنا ہوتا ہے. دس از اے لا. تو اس لا کو فالو کرتے ہوئے یس ابھی ملنے کی اجازت قانون نہیں دے رہا ہے, تو وہ ظاہری بات ہے کہ وی ہیو ٹو فالو دا رول آف لا. اس کے مطابق صرف یہ, اب اگر کسی کی ایک خواہش پہ کوئی چیز کرنی ہو تو وہ تو لا فالو نہیں کرے گا. سو جو بھی اب یہ ہے یہ لا کے مطابق ہے, اور جتنی فیسلٹیز ہیں وہ جس طرح لا الاؤ کرتا ہے ایک جیل میں, پریزن میں, وہ ان کو سب کو دی جا رہی ہیں. بٹ ایز اے فیمیل پولیس آفیسر, ایز اے پولیس آفیسر آپ یہ انشور کر رہی ہیں آن یور بہاف, اور آپ کے ساتھ آپ کی کولیگ بھی تھیں ڈپٹی کمشنر لاہور بھی, کہ وہاں کوئی ہراسمنٹ کا کوئی واقعہ سرے سے کچھ ہوا ہی نہیں, نہ ایسا کوئی ماحول ہے اور نہ ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. فرسٹ آف آل ایسا ماحول نہیں ہے. آپ کو میں نے ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز بتا دی, شاید پروبیبلی لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا کہ اس پریمیسز کے اندر میل انٹر ہی نہیں ہو سکتے ہیں. اور سیکنڈلی جب آپ کو میں نے یہ سارا بتایا ہے کہ گیٹ سے انٹرنس دے آر گارڈیڈ, کیمراز لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد اندر جانے کے بعد آپ صرف فیمیلز جا سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے پوری ایس او پی فالو ہوتی ہے, کسی بھی چیز میں آپ ایس او پی سے باہر جا ہی نہیں سکتے ہیں. تو کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ از آؤٹ آف کوشچن. I don't get it where it is coming from, because it's just kind of propaganda or it seems like a false statement جو کہ بنائی گئی ہے, and there is no truth to it.